میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ کبھی تمہیں ایسا لگا ہے کہ تم نے بہت دعا کر لی، بہت صبر کر لیا، بہت انتظار کر لیا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدل رہا، اور پھر دل کے اندر ایک آواز آتی ہے، کیا واقعی میری دعا سنی جا رہی ہے؟ اگر یہ سوال تمہارے دل میں کبھی آیا ہے نا، تو آج کی یہ بات تمہارے لیے ہے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی کا مطلب انکار نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑا فیصلہ قریب ہوتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ وقت لاتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے کچھ نشانیاں آتی ہیں، ایسی نشانیاں جو عام انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن دل والوں کے لیے یہ پیغام ہوتی ہیں۔ اور آج ہم انہی روحانی نشانیوں اور اشاروں کو سمجھیں گے جو بتا رہے ہیں کہ انتظار کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، کیا تم نے نوٹس کیا ہے کبھی کہ جب تمہاری دعا کا وقت قریب ہوتا ہے تو تمہارا دل پہلے سے زیادہ بے چین ہو جاتا ہے؟ نامکمل سکون، نامکمل مایوسی، ایک عجیب سا احساس جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ یہ بے چینی اصل میں بربادی نہیں ہوتی، یہ تیاری ہوتی ہے۔ اندر سے انسان ٹوٹتا بھی ہے اور اندر سے ہی انسان بنتا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کچھ دینے لگتا ہے نا تو پہلے دل کو نرم کرتا ہے، غرور ختم کرتا ہے، انحصار ختم کرتا ہے، اور انسان کو صرف دعا پر لے آتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، لیکن حقیقت میں تم سب سے زیادہ قریب ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک کے بعد ایک راستہ بند ہو گیا ہو، جہاں سے امید تھی وہ دروازہ بھی بند، جہاں سے مدد ملنی تھی وہ بھی خاموش، اور تم نے سوچا کہ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے پرانے راستوں سے نکال رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر پرانا راستہ کھلا رہے تو نیا راستہ کبھی نظر ہی نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بند دروازے اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کی طرف آ جاؤ، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اب تمہاری زندگی میں کچھ نیا لکھا جا رہا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے، لوگ قریب ہوتے ہوئے بھی دور لگتے ہیں، محفل میں بیٹھ کر بھی دل تنہا ہوتا ہے۔ یہ تنہائی سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف کھینچنے کا طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان ہر طرف سے تھک جاتا ہے نا تو وہ صرف ایک طرف دیکھتا ہے، اور وہ طرف رب کی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں، الفاظ کم ہو جاتے ہیں، لیکن احساس بڑھ جاتا ہے، اور یہی احساس تمہیں بدلنے لگتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تم مصروف ہوتے ہو پھر بھی دل دعا کی طرف جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا پھر بھی تم دعا کرتے ہو۔ یہ عام بات نہیں ہوتی، یہ اندر سے آنے والا بلاوا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قریب کرتا ہے نا تو سب سے پہلے دل کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم خود سوچ رہے ہو، لیکن اصل میں تمہیں سوچنے پر لگایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا اور تقدیر کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، ایک مرحلہ آتا ہے جب صبر ختم ہونے لگتا ہے اور دل کہتا ہے کہ بس اب نہیں، لیکن پھر بھی انسان رک جاتا ہے۔ یہی وہ آخری امتحان ہوتا ہے، کیونکہ جو صبر کے آخری لمحے میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا نا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ٹوٹنے کا لمحہ نہیں ہوتا، یہ بدلنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور اکثر اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں صبر کے آخری لمحے کے بعد آتی ہیں، اور پھر اچانک دل میں ایک عجیب سا سکون آتا ہے۔ حالانکہ حالات نہیں بدلے ہوتے، لیکن اندر بدل جاتا ہے۔ یہ سکون بتاتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دینے لگتا ہے نا تو پہلے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ یہ خاموشی، یہ سکون، یہ ہلکی سی امید، یہ سب نشانیاں ہیں کہ تمہاری دعا رائگاں نہیں گئی۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، یہ سمجھ لو کہ انتظار کبھی بیکار نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف بہترین وقت چنتا ہے۔ اور جب وہ وقت آتا ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ کاش میں نے اتنا صبر اور کیا ہوتا۔ اس لیے اگر آج تم انتظار میں ہو نا تو رک جاؤ، ٹوٹو نہیں، کیونکہ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل خوبصورت حصہ ابھی لکھا جا رہا ہے، اور وہ وقت جس کا تم انتظار کر رہے ہو نا وہ بہت قریب ہو سکتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ دیکھو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے لیکن حالات نہیں بدلتے، اور پھر دل میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ آخر یہ انتظار کب ختم ہوگا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے نہیں روکتا کہ وہ اسے روکنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے روکتا ہے کہ وہ اسے کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کچھ بڑا دینے لگتا ہے نا تو انسان کی زندگی میں عجیب تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ حالات ابھی بھی وہی ہیں، مسئلے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن دل پہلے جیسا نہیں رہا؟ اب اندر ایک عجیب سا ہلکا پن آ گیا ہے۔ یہ خاموش تبدیلی عام نہیں ہوتی، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ تمہارا اندر ٹوٹنے کی بجائے اب سنبھل رہا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دینے کے قریب ہوتا ہے نا تو وہ انسان کے اندر سے خوف نکال دیتا ہے اور اس کی جگہ ایک چھوٹی سی امید ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نہ کوئی نئی خبر، نہ کوئی واضح تبدیلی، لیکن پھر بھی دل کہتا ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ یہ امید تم نے خود نہیں بنائی ہوتی، یہ تمہارے اندر ڈالی جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قریب کرتا ہے نا دل کو پہلے بتا دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان
ٹوٹنے کے باوجود بھی رک جاتا ہے اور یہی رکنا اس کی تقدیر بدلنے لگتا ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جو زخم تم نے بھلا دیے تھے نا، وہ اچانک یاد آنے لگتے ہیں۔ جو تکلیفیں تم نے پیچھے چھوڑ دی تھی نا، وہ پھر دل کو چھونے لگتی ہیں۔ یہ سزا نہیں ہوتی ہے، یہ صفائی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب نئی دور میں داخل ہونے والا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے پرانے بوجھ سے آزاد کرتا ہے تاکہ وہ ہلکا ہو جائے اور نئے وقت کو قبول کر سکے۔ کیا تم نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ اب تم پہلے جیسے سخت نہیں رہے؟ چھوٹی بات بھی دل کو چھو جاتی ہے اور دعا خود بخود زبان پر آ جاتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ تبدیلی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قریب ہوتا ہے نا تو دل کو سخت نہیں چھوڑتا، وہ اسے نرم کرتا ہے تاکہ وہ دعا کو محسوس کر سکے اور تقدیر کو بدلنے کے قابل ہو جائے۔ ایک وقت آتا ہے جب تم لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی ان سے دور ہو جاتے ہو، نہ جھگڑا نہ ناراضگی، بس ایک خاموش سا فاصلہ۔ یہ فاصلہ اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اس طرف لے جا رہا ہوتا ہے جہاں تمہیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی آواز کم ہو جاتی ہے اور دل کی آواز بڑھ جاتی ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دعا اب پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی ہے، الفاظ کم ہو گئے ہیں لیکن احساس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دعا اب پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی ہے، الفاظ کم ہو گئے ہیں لیکن احساس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب تم صرف مانگ نہیں رہے، اب تم جڑ چکے ہو، اور جب انسان دعا سے جڑ جاتا ہے نا تو اس کی تقدیر بھی حرکت میں آ جاتی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے کہ نہ زیادہ دعا کی ہمت، نہ زیادہ شکایت، بس خاموشی۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان لفظوں سے آگے چلا جاتا ہے اور صرف دل بولتا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو سننے لگتا ہے، کیونکہ جب زبان خاموش ہو جائے تو دل کی آواز آسمان تک پہنچتی ہے، اور یہ خاموشی اکثر بڑی تبدیلی سے پہلے آتی ہے۔ کبھی کبھی انسان باہر سے ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے بکھرا ہوتا ہے، پھر بھی وہ چل رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان خود کو بھی نہیں سمجھ پاتا، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو اندر سے مضبوط کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ٹوٹ کر بھی کھڑا رہتا ہے نا، وہی اصل میں اگلے مرحلے کے لیے چنا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب لوگ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، تم بولتے ہو لیکن سنا نہیں جاتا، تم دکھاتے ہو لیکن دیکھا نہیں جاتا۔ یہ تکلیف دینے والی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمہیں لوگوں سے آزاد کرنے کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان لوگوں سے امید ختم کرتا ہے نا تو وہ اللہ سے جڑنے لگتا ہے، اور یہی جڑنا اصل آغاز ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرانی باتیں بار بار یاد آتی ہیں، وہ لمحے، وہ درد، وہ فیصلے۔ یہ ذہنی کمزوری نہیں ہے، یہ اندرونی صفائی کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتا ہے، اور اس کے لیے پرانے بوجھ کو دوبارہ یاد دلا کر دل کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ پہلے تنہائی ڈراتی تھی، اب وہی تنہائی سکون دینے لگتی ہے۔ نہ زیادہ لوگوں کی ضرورت، نہ زیادہ شور کی تلاش۔ یہ تبدیلی بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان تنہائی میں سکون محسوس کرے نا تو سمجھ لو وہ اندر سے بدل رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خود سے ملنا شروع کرتا ہے، اور جو خود سے مل جائے نا وہ رب سے دور نہیں رہتا۔ ایک اور نشانی کہ دعا اب پہلے جیسی نہیں رہی، اب مانگنے کا انداز بدل جاتا ہے، اب ضد کم ہو گئی ہے اور یقین زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان کہتا نہیں بلکہ مان کر خاموش ہو جاتا ہے، اور یہ خاموش یقین سب سے طاقتور دعا ہوتی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، وہ چیز جو پہلے بہت تکلیف دیتی تھی نا، اب وہی چیز تمہیں کم متاثر کرتی ہے۔ نہ دل ٹوٹتا ہے، نہ امید ختم ہوتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ آخری تیاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ اندر سے تیار نہ ہو جائے، اور یہ تیاری اکثر آخری لمحے میں مکمل ہوتی ہے۔ ایک عجیب سا وقفہ آتا ہے، نہ نئے مسائل بڑھتے ہیں، نہ پرانے حل ہوتے ہیں، بس ایک خاموشی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہ رکنا دراصل ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، جیسے وقت رک سا گیا ہو، سب چیزیں اپنی جگہ پر آ رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ مکمل ہو جائے نا تو ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ اب پرانا درد بھی ہلکا لگنے لگتا ہے، وہ لوگ، وہ باتیں، وہ لمحے اب دل پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان ماضی سے آزاد ہو جائے نا تو اس کا مستقبل کھل جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان واقعی نئے دور میں داخل ہوتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے دل میں ایک ہلکی سی خوشی آنے لگتی ہے، نہ کوئی خبر، نہ کوئی تبدیلی، پھر بھی اندر ایک احساس کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ یہ احساس جھوٹ نہیں ہوتا، یہ پیشگی اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کچھ دینے لگتا ہے نا تو دل کو پہلے خوشی کا ذائقہ چکھا دیتا ہے۔ اب شور اچھا نہیں لگتا، اب اکیلا پن بوجھ نہیں لگتا، اب خاموشی ڈراتی نہیں بلکہ سکون دیتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان دنیا سے نہیں بھاگتا بلکہ اپنے رب کے قریب آ جاتا ہے، اور یہی قربت سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، یہ دل کی کیفیتوں کا سفر تھا۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم نے خود کو ان باتوں میں پہچان لیا ہے نا تو سمجھ لو تم رک نہیں رہے، تم بن رہے ہو، اور جو بنتا ہے نا اس کی تقدیر بھی بدلتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی دیر نہیں کرتا،
وہ ہمیشہ بہترین وقت دیتا ہے، اور وہ وقت جو تمہارا ہے نا وہ تم سے دور نہیں، وہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ بس صبر رکھو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے نا وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔